ہے. اب سب سے ہلکا عذاب یہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کم عذاب یہ ہے تو سب سے زیادہ عذاب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ ہو, سمجھدار لوگ ہو, مجمع میں بزنس مین لوگ بھی ہوگے, سب لوگ ہوگے. اب آپ سے پوچھتا ہوں کم عذاب یہ ہے, بولو برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ اگر کوئی مولوی صاحب کا قول ہوتا تو شاید کوئی ہنس کے اڑا دیتا, کسی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی تو لوگ اس کو رد کر دیتے, کسی خطیب کی خطابت کی چولانیاں ہوتی تو مبالغہ آرائی پر لوگ اس کو محمول کرتے. لیکن یہ تو وہ نبی کا فرمان ہے جس کی زبان پر خدا کا کلام بولتا ہے, جو اپنی مرضی سے کبھی بیان ہی نہیں کرتے, جو اپنی مرضی سے کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں بتاؤ تو صحیح, اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو, کیا اس آگ کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جو قوم دنیا کی آگ پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتی, اللہ اکبر, جب پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی اور سر کا بھیجا کھولنے لگے گا, اس وقت کیا ہوگا؟ یہ سب سے کم عذاب ہے, سب سے ہلکا عذاب ہے. اور صحابہ نے پوچھا آقا کم عذاب تو یہ ہے, لیکن جہنم میں سب سے بڑا عذاب کس کو دیا جائے گا, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ اب سننا, غور سے سننا, دل پہ ایمان والو, ایمان والے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سنو, اپنا بھلا چاہو, اپنی خیر چاہو, اپنی آخرت کے لیے اس منزل کو چن لو جسے جنت کہتے ہیں, اور جہنم سے بچ جاؤ جس سے بچنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. آقا سب سے بڑا عذاب یہ ہے, سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو ترک کیا ہوگا, جن لوگوں نے دنیا میں نماز کو چھوڑا ہوگا, ان کو جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جائے گا. کیسا؟ آقا فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے, اس وادی کا نام وادی غی ہے. غی, آقا فرماتے ہیں بے نمازیوں کو وادی غی میں داخل کیا جائے گا. فقیہ ابواللیث سمرقندی, ابن حجر مکی اور ان جیسے لوگوں نے, علامہ عثمان ابن حسن جیسے لوگوں نے, حضرت ابن عباس نے, ان لوگوں سے پوچھا گیا یہ وادی غی کیا ہے؟ اب ذرا یہ بھی سن لو یہ وادی غی کیا ہے. تو فرماتے ابن عباس وادی غی جہنم میں اتنی خطرناک وادی ہے کہ جہنم ایک دن میں 1000 مرتبہ, جہنم بھی ایک دن میں 1000 مرتبہ وادی غی سے پناہ مانگتا ہے. وہ جہنم کا نعرہ ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگے, جس سے جہنم بھی لرزہ برندام ہو. 1000 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے, اور اس میں اتنی بدبو ہے کہ اس کی بدبو اگر دنیا میں ظاہر کر دی جائے تو دنیا کے سارے انسان اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائیں. اللہ اکبر, ایسی وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا. اور میرے اور تمہارے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر, اللہ اکبر, جس وادی میں بے نمازیوں کو رکھا جائے گا, اے کاش صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے نماز کے لیے. کتنی سادگی سے کہتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا. مسجدوں کو ویران کرنے والوں لوگ کہتے ہیں دیکھو ہمارے جلسے میں کتنے لوگ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل جلسے بھرنے سے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. سیاسی لیڈروں کے دل ٹھنڈے ہو سکتے ہیں پبلک دیکھ کر, لیکن ہمارے دل جلسوں کی بھیڑ دیکھ کر ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ہم شکر ضرور ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اللہ تمہیں توفیق دی, میری قوم آ گئی, لیکن یاد رکھنا یہ جلسوں میں آنے سے ہمارے دل ٹھنڈے نہیں ہوں گے. جتنی تعداد میں تم جلسوں میں آتے ہو, جب تک اتنی تعداد میں تم فجر میں نہیں آؤ گے اس وقت تک ہمارے کلیجے ٹھنڈے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ دین سننے کو جمع ہو گے. لوگ دین میرے ناروں میں میری گفتگو کو ناروں کی آواز میں نہ دبا دیں, اپنے دل میں جگہ دیں.
ہوگا. خدا کے لیے کتنی سادگی سے کہہ جاتے ہو مولانا ٹائم نہیں ملتا, مولانا وقت نہیں ملتا. میرے بھائی اللہ اکبر, کیا وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, تھوڑی دیر غور تو کرو, تھوڑی دیر سوچو تو صحیح, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, ہماری ہڈیوں کا کیا ہوگا, ہماری چمڑیوں کا کیا ہوگا, ہماری آنکھوں کا کیا ہوگا, ہماری بانوں کا کیا ہوگا. سوچو, کیا پہاڑ سے زیادہ ہمارا جسم مضبوط ہے, کیا پتھروں سے زیادہ ہمارا جسم طاقتور ہے؟ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس میں ہمارے جسم کا کیا بنے گا. ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی. آپ کیرم کھیلنے کے لیے وقت نکال رہے ہیں, آپ یوٹیوب پر وقت نکال رہے ہیں, آپ فیس بک کے لیے وقت نکال رہے ہیں, واٹس ایپ ہم چیک کرنے لگتے ہیں. آپ ہو یا میں ہوں, میں آپ سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر رہا ہوں, اللہ الگ نہیں کر رہا ہوں. معذرت کے ساتھ, بڑی معافی کے ساتھ, میں بھی آپ میں سے ہوں, بلکہ یہ بھی کہوں کوئی عاجزی نہیں کر رہا ہوں, یہ بھی کہوں آپ مجھ سے بہتر ہے, میں آپ سے بہتر نہیں. یاد رکھنا, لیکن اللہ اکبر, ہم جو ہے وہ واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, ایک گھنٹہ نکل جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. مجھے بتاؤ تو صحیح, واٹس ایپ پر ہم گھنٹوں لگا دیتے ہیں, 10 منٹ کے ٹائم مسجد کے لیے کیوں نہیں نکالتے؟ اور اگر نہیں نکالنے ہو, یہ دنیا ہے, کون کیا کرے گا؟ مولوی بیچارہ چلائے گا, بولے گا, اس کا کام بولنا ہے. مگر یاد رکھنا, اگر آج بیدار نہیں ہوئے آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. آپ اگر عمل نہیں کرو گے, آپ نہیں سدھرو گے, آپ نہیں سوؤ گے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. وہ جہنم کی وادی منہ کھول کر تمہارا انتظار کر رہی ہے, اور جہنم کے دردناک عذاب اللہ اور آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کا جو عذاب میں جانتا ہوں, اگر وہ تمہیں پتہ چل جائے تو تم اچھا کھانا کھانا چھوڑ دو, تم بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دو, تم اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دو, اور جنگلوں میں بھٹکنے لگو پاگلوں کی طرح. آخرت کی تیاری کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, نہ تم میں طاقت ہے نہ مجھ میں طاقت ہے اللہ کے اس عذاب کو برداشت کرنے کی جو بے نمازیوں کے لیے ہے. اللہ آئیے نا, اللہ اکبر, بے نمازی بن میں پڑے ہو, مطلب اس کا کیا ہے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہو, اپنے بچوں کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہو. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ضرور موجود ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میری بہن تو کتنی کمزور ہے. میری بہن, اگر تجھے تیرا شوہر ڈانٹ دے, باپ ڈانٹ دے, بھائی ڈانٹ دے تو پٹاپٹ تیری آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. میری بہن, جب تو کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کر سکتی تو تو اللہ کی وہ آگ کیسے برداشت کرے گی جو جہنم کے تہتے میں شعلے ہیں. تجھے سیریل دیکھنے تو ٹائم ہے میری بہن, ولیموں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن, شادیوں میں جانے تو ٹائم ہے میری بہن, بتا اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم کیوں نہیں ہے؟ بڑی سادگی سے بہنیں کہتی ہیں, ارے مولانا تم لوگوں کو کیا سمجھتا ہے, بچے پالنے ہیں, کپڑے دھلنے ہیں, کھانا بنانا ہے, آؤ تم لوگوں کا تو ایک ہی کام ہے, نماز روزہ. بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا, اگر میرے مذہب میں صرف تم جیسی عورتیں ہوتی